باعث تیری محبت ہو، دعا یہی ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو، لکھے ہو ماتھے پہ میرے یہی حروف جلی، علی امام من است و منم غلام علی۔ ایک بار کی بلندر سلامات۔ امام حسین علیہ السلام کی شان مرتبت سے ایک سے دوسرا آپ سب کی سمجھ بینت مل کے باواز بلند سلامات۔ مثال خالق اکبر حسین بولے گا، مثال خالق اکبر حسین بولے گا، بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا، مثال خالق اکبر حسین بولے گا، بقائے دین کے لیے جب بھی ہوگا سر کا سوال، بقائے دین کے لیے جب بھی ہوگا سر کا سوال، خاموش ہوں گے پیمبر حسین بولے گا، خاموش ہوں گے پیمبر، اور پڑھے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ، پڑھے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کے اندر حسین بولے گا۔ صلوات پڑھیں۔ بیوی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ضیائے خون شہیدان کی دلکشی ضیائے خون شہیدان کی دلکشی زینب
کے چراغوں کی روشنی ضیائے خون شہید کیا برا آب بڑھتا کلمگویوں نے کیا برا میں بڑھتا ہو کلمگویوں نے کہ جیسے تھی نہ نواسی رسول کی زینب عزائے شاہ میری زندگی تمام ہوئی نہ اپنے اور نہ محمد کو رو سکی زینب کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی کہا جو باقی کسی نے تو رو پڑی حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زینب حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سے کھڑی رہی اور محمد والے محمد پر سولہ سلام کے دعوت رمضان اور
پر محمد والے محمد بلند السلام انتبت کے جن اشارات سب کے سماجی کے نصر اللہ انتبت سمید کے بلند سے بلند السلام خالق کے اکبر تاہم خیال حسین خالق کے اکبر تاہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین بشر کے روپ میں اللہ کا کمال حسین دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین حسین جیسے کسی کے بھی والد نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں شیخ بہت سمندروں نے کیا جیسی تشنگی کو سلام نماز کرتی رہی جیسی بندگی کو سلام کیا ہے موت میں خود جیسی زندگی کو سلام زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شہرت سے کاٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شہرت سے کاٹ دیتا ہے یہ کائنات ریاست رئیس ہے شفیع توجہ چاہوں گا یہ کائنات ریاست رئیس ہے شفیع دبیر عشق خدا کا انیس ہے شفیع نفس صدا ہے نفیس ہے شفیع قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شفیع خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے حسین ہر کالے سلام کرتا ہے حسین ہر کالے سلام کرتا ہے حسین سب ہے ایثار ہے محبت ہے حسین عشق کے مضمون کی عبارت ہے حسین رحمت للعالمین پہ رحمت ہے حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے جہاں میں اب شہ مشرقین باقی ہے یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے
حسین کہیں تبسم اصغر کہیں حسن حسین حاصل کرام کہیں تبسم اصغر کہیں حسن حسین کہیں پہ غازی کہیں عکس پنجتن ہے حسین کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین مثال ہے در کرار صف شکن ہے حسین ہر ایک محاذ پہ غالب دکھائی دیتا ہے حسین کو ابو طالب دکھائی دیتا ہے حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے حسین خالق خاک شفا مسیح ہے حسین فیض کا دریا ہے اور پیاسا ہے حسین مظہر رب ہے خدا کا پیدا ہے حسین لاکھوں پہ بھاری رہا گیا ہے حسین نے ابو طالب کے جانشین کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان واسطی کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان واسطی کی طرح انا پرست غریبوں چارہ ساز حسین وقار آل محمد نبی کا ناز حسین وقار آل محمد نبی کا ناز حسین قسم خدا کی خدا ہونے کا جواز حسین کہو یہ میر تکلم میری نماز حسین نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے بس دو شعر مسائل کی بنت صرف دو شعر پڑھو دل ایسے پر محمد وآل محمد بلند السلام یہ سوچتا اب کا حال کیا ہوگا اسیر شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی پھول رونے لگا سنا ہے شام
یہ سوچتا ہوں برمت والے باقی تمام پڑھنے والوں سے یہ ہے کہ تبادلہ کا چونکہ درس کا ٹائم بھی ہو گیا محمد صاحب بھی تشریف لائے ہیں صرف ایک دو اشعار پیش کریں گے اس کے بعد خدا ان کے محترم کے سورہ اسلام سے زیادہ جانکاری سے انوش تشریف اللهم بارك وسلم وسلم على النبي وسلم الهديه والاسمه الفاطميه والعلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعصيه الباقيه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزقيه واليوم التقويه والنقابه النقويه والهامه العسكريه والغيبه امامه المنتظر بلند السلام. چونکہ وقت کم ہے چار سیاسی سماعتوں کی وجہ سے کہ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے اور تم ذرا اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد بارے دیگر صلوات پڑھیں. ایک سولہ کی سماعتوں میں عرض کروں گا کہ جب میرے والد سلینا زندان میں اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی ہیں سہل تکلیف وہ لیکن میری گردن نہ کھینچے ہاں بس یہی سوچ کے پھر سر نہ اٹھاتا کہ پیر چلتے تھے میرے بھائی کہ ہر گام مگر دھوپ میں جلتی زمین اور میں قدم رکھتی جدھر اپنے سائے سایہ بناتا بھیا ہائے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا قبر کی طرح سے تاریک تھا زندان جفا
مجھ کو زندان کے اندھیروں سے جو ڈر لگتا تھا، اپنے اشکوں سے وہاں کرتا اجالا بھیا، بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا۔ پر محمد والے محمد سولہ سال سے دعوت دے رہا ہوں آپ سے، یہ تربیت ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری حیدری، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی سلام کے جلد شان، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو جب دکھ کرے شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات
دشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ بابا سے کہتے ہیں سلام سو سلام سے دعوت دے رہا ہوں جناب سید علی حسن علی۔ اجڑے گھروں کا وارث آیا، دین نبی کا بھار اٹھائے، اجڑے گھروں کا وارث آیا، سات حرم کو بازاروں میں، سات حرم کو بازاروں میں، بے پردہ سجاد ہے، لایا دین نبی کا بھار اٹھائے۔ یاد آیا بابا کا زمانہ، سورج کا چھپ چھپ کر جانا، ہائے وہ شمر لئی جس نے زینب کو دربار میں لایا، دین نبی کا بھار اٹھائے۔ شام سے نکلے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، خون رہا آنکھوں سے جاری، کیا امت نے روگ لگایا، شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار بڑا روتی ہے، ہائے وہ صغرا لوٹ کے جس کا بھائی چچا بابا نہ آیا۔ آخری شعر پیش کروں۔ سجدے میں سرشان کٹایا، زینب نے گھر بار لٹایا، سجدے میں سرشان کٹایا، زینب نے گھر بار لٹایا، توک گلے میں ڈال پسر یوسف یہ اسلام بچایا، توک گلے میں ڈال پسر یوسف یہ اسلام بچایا، دین نبی کا بھار اٹھایا۔
بل محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرثیہ خانی کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب سید حمزہ زید. ان کے بعد قبلہ مولانا رون کے افروز نمبر. درود بھیجیے. پھر بھی بلندر صلوات ہے. ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت. ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت. انسان کا نصیب ہیں قرآن و اہل بیت. اللہ کے قریب ہیں قرآن و اہل بیت. محبوب کے حبیب ہیں قرآن و اہل بیت. حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب
نبی کے خال و خد ہیں، دلبر شبیر میں سب نبی کے خال و خد ہیں، دلبر شبیر میں فرق نقطے کا نہیں، قرآن میں اور تفسیر میں فرق نقطے کا نہیں، قرآن میں اور تفسیر میں جس قدر رخ دے تھے پنہاں، آیا تطہیر میں جس قدر رخ دے تھے پنہاں، آیا تطہیر میں حق نے وہ سب کر دیے حل فاطمہ کے شیر میں، سینہ گنجائش کسی ناپاک کی زیر کسا، سینہ گنجائش کسی ناپاک کی زیر کسا، گن کے دیکھو 5 ہی تو حرف ہیں تطہیر میں، گن کے دیکھو 5 ہی تو حرف ہیں تطہیر میں، ایک پیغمبر ایک ولی ایک طاہرہ، دو ان کے ایک پیغمبر ایک ولی ایک طاہرہ، دو ان کے لال، آ گئی عصمت سمٹ کر چادر تطہیر میں، آ گئی عصمت سمٹ کر چادر تطہیر میں، کٹ گئی بیڑی مٹا پھر بھی نہ پنڈلی کا نشان،
کٹ گئی بیڑی مٹا پھر بھی نہ پنڈلی کا نشان مرتے دم تک پاؤں عابد کا رہا زنجیر میں مرتے دم تک پاؤں عابد کا رہا زنجیر میں سب نبی کے خال و خد ہیں مومنین یہ ایک اعلان آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں 26 محرم الحرام بروز پیر بوقت 8 بجے اسی مقام پر بسلسلہ شہادت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام مجلس اعظام منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعزاز سے قبلہ مولانا حسن رضا باقر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتامی مجلس پر شبیت تابوت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آپ سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ مومنین آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ جوک در جوک تشریف لائیے گا، ثواب ترین حاصل کیجیے گا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر سلام۔ ادب سے ملتمس ہوں مولانا سید باقر حسین زیدی صاحب سے کہ وہ رونق یا فروز منبر ہوں، ذکر محمد و آل محمد سے مومنین کے قلوب کو منور اور ان کے اذہان کو معطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ اس کو اوپر کریں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات مجلس منسوب ہے امام چہارم امام علی ابن الحسین امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت سے اور سرنامے میں سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سورہ کے ایک ایک حرف میں غوامض پنہاں، لیکن اس گفتگو کو مختص کریں گے اس سورہ کے آخری لفظ سے، اور وہ ہے صبر۔ 6 حرفی لفظ ہے، صاد بے رے صبر۔ معاشرتی زندگی میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم اس لفظ کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، کوئی زبان اس کے صرف سے محروم نہیں ہے، اور کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں یہ لفظ ہماری سماعت سے آ کے ٹکراتا ہے، ہمارے کانوں سے آ کے ٹکراتا ہے، لیکن دھڑکتے ہوئے قلب پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کن مواقع پر ہم نے اس لفظ کو زبان پر جاری کیا اور کن مواقع پر ہم نے اس لفظ کو سماعت کیا۔ معاشرتی زندگی میں جب ہم اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں، بے بس پاتے ہیں، لاچار پاتے ہیں، مجبور پاتے ہیں، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ہم سر کو بلند کرتے ہیں اور سینے کو ٹھوک کے کہتے ہیں ہم نے صبر کیا، ہم نے صبر کیا۔ بعین ہی اسی کیفیت میں جب اپنے جیسے دوسرے انسان کو پاتے ہیں تو اسے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی پشت کو ٹھوک کر کہتے ہیں صبر کر، صبر کر۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ صبر کے معنی بے بسی کی، لاچارگی کی، کمزوری کی، مجبوری کی، لیکن قرآن نے انسان کی شرافت کا معیار صبر قرار دیا۔ 90 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں تذکیر صبر موجود ہے، اور جہاں جہاں آپ اس لفظ صبر کو پائیں گے وہاں صبر بمعنی ضعف نہیں، بمعنی صحت کے صبر ہوتا، بمعنی کمزوری نہیں، بمعنی طاقت کے صبر ہوتا، بمعنی بے بسی اور لاچارگی نہیں، بمعنی قوت کے صبر ہوتا، بمعنی مجبوری نہیں، بمعنی اختیار کے صبر ہوتا، بمعنی اختیار کے صبر۔ عزیزان گرامی، یہ خاصہ خداوند علی اعلیٰ نے مختص آپ ہی کے لیے کی، حضرت انسان کے لیے۔ یہ وصف ملائکہ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ صف ملائکہ میں کہیں اس اصطلاح کو نہیں پائیں گے، کہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ملک صابر ہے، نہیں، یہ خاصہ خالق نے مختص ہی حضرت انسان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی سرش میں عنصر خواہش نہیں، انسان کی سرش میں عنصر خواہش کو ودیت کیا۔ جہاں عنصر خواہش نہیں وہاں بے خبری اور مجبوری ہے، جہاں عنصر خواہش کو ودیت کیا وہاں کیفیت خبر اور اختیار ہے۔ ملک کیفیت بے خبری اور مجبوری کا دوسرا نام، انسان کیفیت خبر اور اختیار کا دوسرا۔ اب شاید کہ کسی سینے میں یہ موج سر اٹھا بیٹھے کہ حیوانات میں تو عنصر خواہش موجود ہے، تو یہ مکالمہ محفوظ رہے، تمہید ہی کی منازل میں یہ مکالمہ محفوظ رہے کہ صبر بدون تعقل نہیں ہے۔ آسان کر دیں، جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں، جہاں عقل نہیں وہاں صبر بھی نہیں۔ اگر خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں، خواہشات عقل پر غالب آ جائے تو اس حیات کو حیات حیوانی کہتے ہیں، اور اگر عقل خواہشات پر غالب آ جائے تو اس حیات کو حیات انسانی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات انسانی کہتے ہیں۔ یوں یہ خاصہ مختص انسان ہی کے لیے، یوں یہ فضیلت انسان ہی کو عطا ہو، اس لیے کہ صبر حیات کی کیفیت قیام کا دوسرا نام ہے۔ صبر حیات کی کیفیت قیام کا دوسرا نام ہے۔ قیام نہیں کر سکتا بجز صابر کے، قیام نہیں کر سکتا بجز صابر کے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایک لشکر کا دوسرے لشکر کے مقابل میں قیام صبر ہے، کذب کے مقابل میں صدق کا قیام صبر ہے، جھوٹ کے مقابل میں سچ کا قیام صبر ہے، ظلم کے مقابل میں عدل کا قیام صبر ہے، نہیں، باطل کے مقابل میں حق کا قیام صبر ہے۔ ہر نبی منزلت صبر پہ فائز ہے،
ہر نبی منزلت صبر پر فائز، ہر معصوم منزلت صبر پر فائز۔ تو ہر نبی، ہر معصوم اپنے اپنے عہد میں منزل قیام پر، وہ منزل قیام میں، اور جب وہ منزل قیام میں ہے اس جوہر صبر کی بنا پر، تو ہر نبی اور ہر معصوم منزل حق پر ہے، اور مقابل میں جو آ گیا وہ منزل باطل پر ہے۔ مقابل میں جو آ گیا وہ منزل باطل پر ہے۔ تو قیام نہیں کر سکتا بجز صابر کی۔ صابر کے لیے یہ خاصہ ہے کہ وہ منزل قیام میں آئے، وہ منزل قیام میں آئے۔ علی نے صبر کیا، علی کا صبر علی کا قیام ہے۔ علی کا صبر علی کا قیام ہے۔ حضرت زہرا نے صبر کیا، حضرت زہرا کا صبر حضرت زہرا کا قیام ہے۔ وہ خاموشی علی کی قیام، یہ مقام فدق زہرا کا قیام۔ مدائن میں حسن مجتبیٰ کا شمشیر بکف کھڑا ہو جانا صبر ہے، قیام۔ لیکن سلو صبر حسن، اور یہ سلو صبر حسن تو یہ سلو قیام بن گئی۔ اس سلو کا نتیجہ کربلا، اس سلو کا نتیجہ کربلا۔ حسین ابن علی منزل قیام میں، تو حسین منزلت صبر پہ فائز۔ قیام نہیں کرے گا بجز صابر، اور صابر کے لیے لازم ہے کہ باخبر بھی ہو اور صاحب اختیار بھی ہو۔ صابر کے لیے لازم ہے کہ باخبر بھی ہو اور صاحب اختیار بھی ہو۔ حضور موصوف پہچانا جاتا ہے صفت کے ذریعے سے، موصوف پہچانا جاتا ہے صفت کے ذریعے سے، لیکن کہیں کہیں یہ مقام بھی آتا ہے کہ جہاں صفت کی تشریح ہوتی ہے موصوف کے ذریعے سے، جہاں صفت کی تشریح ہوتی ہے موصوف کے ذریعے سے۔ اب صف انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جو منزلت صبر پر فائز نہ ہو، لیکن جب زبان پہ نام آئے گا حضرت ایوب تو قلب بے ساختہ آواز دے گا صبر ایوب۔ جب زبان پہ نام آئے گا حضرت یعقوب تو قلب بے ساختہ آواز دے گا صبر یعقوب۔ اسی طرح صف معصومین میں ہر معصوم منزلت صبر پر فائز، لیکن جب زبان پہ نام آئے گا حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ، تو قلب بے ساختہ آواز دے گا صبر حسن مجتبیٰ۔ یا زبان پہ نام آ جائے امام علی ابن الحسین تو قلب بے ساختہ آواز دے گا صبر سید سجاد، صبر سید سجاد۔ ہر نبی نے صبر کیا، ہر معصوم نے صبر کیا۔ زندگی کا نقطہ کمال صبر ہے، زندگی کا نقطہ کمال صبر ہے۔ اب جب یہ اصطلاح صرف ہو کہ یہ صابر ہے تو زندگی کے تمام کمالات نفسی و خلقی باعتبار کیفیت نفس بدرجہ یتم اس میں موجود ہوں، بدرجہ یتم اس میں موجود ہوں۔ لیکن ماڈل ٹاؤن میں آپ سن رہے تھے
اسی کے ذیل میں یہ مکالمہ ہدیہ کرتا ہوں کہ جب معصومین کے باب میں یہ اصطلاح صرف ہوگی کہ یہ صابر ہیں، تو زندگی کے تمام کمالات، فضائل نفسی و خلقی با اعتبار کیفیت نفس نہیں، با اعتبار اکملیت ان میں موجود ہوں گے، با اعتبار اکملیت ان میں موجود ہوں گے۔ اس لیے ختمی مرتبت نے کہا، اس لیے ختمی مرتبت نے کہا کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا، اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا۔ اب حیات پیغمبر پہ قلم اٹھانے والے حضرات، سیرت نگار، سوانح نگار اگر قلم کو جنبش دی تو ختمی مرتبت کے اس کلمے کو سر ورق پہ لکھی۔ ختمی مرتبت کا یہ کلمہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ، پوری زندگی کا خلاصہ۔ یعنی جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنا صبر کسی نے نہیں کیا جتنا میں نے کیا، تو اس کلمے کو اپنے ذوف نفس میں نہ دیکھیں، اس کلمے کو آئینہ قرآن میں دیکھیں۔ بباطن ختمی مرتبت نے اعلان کیا کہ میری ہستی کو پہچانو، میں علم کل اور اختیار کل کی منزل پر فائز ہوں۔ یہی سبب ہے کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ وہ جس سے چاہے رشتہ منیت کو قائم کرے۔ یہ خاصہ مختص ہے ذات خاتم کے لیے۔ آپ علم کل اور اختیار کل کی منزل پر ہیں تو آپ نے رشتہ منیت کو قائم کیا، اور رشتہ منیت کو قائم کر کر اعلان اس امر کا کیا کہ 11 ہجری تک جن سے رشتہ منیت کو میں نے قائم کیا، کس سے کیا؟ 4 ہی زوات ہیں جن سے رشتہ منیت کو قائم کیا، حضرت زہرا امیر المومنین اور حسنین علیہ السلام۔ ان 4 زوات سے رشتہ منیت کو قائم کر کر ذات خاتم نے اعلان اس امر کا کیا کہ 11 ہجری تک یہ مجھ سے اور تا صبح قیامت میں ان سے ہوں، تا صبح قیامت میں ان سے ہوں۔ اس رشتہ منیت کو قائم کر کر ختمی مرتبت نے بتایا میری ہستی کو پہچانو، میں علم کل اور اختیار کل کی منزل پر فائز۔ صبر نہیں کر سکتا، صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ منازل امتحانات کو طے نہ کرے۔ صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ منازل امتحانات کو طے نہ کرے۔ امتحان بھی بے خبر اور مجبور نہیں دیتا، باخبر اور صاحب اختیار دیتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ تمہارا رب تمہارا امتحان لیتا، کلی نہیں، جزوی امتحان لیتا۔ کریمی اس کی یہ لفظ من کی اضافت کو رکھ کے اس نے اپنی کریمی کا اعلان کیا کہ کلی امتحان نہیں لیتا، جزوی امتحان لیتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، تمہارا رب تمہارا امتحان لیتا ہے، من الخوف، خوف میں سے پوچھ، والجوع، بھوک میں سے پوچھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں سے پوچھ، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جان میں سے پوچھ، ثمرات یعنی تمہاری اولاد میں سے پوچھ۔ اب یہ جزوی منازل امتحانات کو
جو راضی و رضا طے کر لے، کیفیت خبر اور اختیار کے ساتھ طے کر لے، تو وہ اپنی حیات کو داخل حصار صبر کر دیتا. اور حیات جب حصار صبر کی مکی بن جائے، حیات جب حصار صبر کے اندر قیام پذیر ہو جائے، تو اب اسے یہ استحقاق حاصل ہے، اب اسے یہ حق حاصل ہے کہ جو کلمہ زبان پر جاری کرے وہ اس کے نفس کے لیے موت نہیں بنتا، حیات ابدی بن جاتا ہے. وہ اس کے نفس کے لیے موت نہیں بنتا، حیات ابدی بن جاتا ہے. پوچھئے دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کہ اس کلمے کو کتنی مرتبہ زبان پہ جاری کیا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. جب جاری کیا خبر موت کو سن کے جاری کیا. کوئی عزیز، کوئی محسن، کوئی چاہنے والا دنیا سے گزر گیا، بے ساختہ کا ان للہ و انا الیہ راجعون. کل کیفیت اطمینان پاتا ہے، ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا، بچپن سے پیرانہ سالی کی حدوں میں قدم رکھا، ہم نے اس کلمے کو خبر موت کے لیے مختص کر دیا. دل بیمار تو اس مرض میں گرفتار ہو چلا ہے کہ شاید یہ کلمہ موت کی جانب لے گئے. لیکن یاد رکھیں، نہ تو یہ کلمہ خبر موت ہی کے لیے مختص ہے اور نہ یہ کلمہ موت کی جانب لے جاتا ہے. جب جب آپ اپنے آپ کو کیفیت امتحان میں پائیں، جب جب آپ اپنے آپ کو منزل امتحان میں پائیں، تو اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کریں، ان للہ و انا الیہ راجعون. تو قلب میں یقین رہے کہ میرا کھنچتا ہوا سانس اور اٹھتا ہوا قدم موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب بڑھ رہا. موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب بڑھ رہا ہے. دائرہ صبر سے کھڑے ہو کے یہ کلمہ پڑھے گا، اس کے نفس کو موت آئے گی. دائرہ صبر میں کھڑے ہو کے اس کلمے کو پڑھے گا، اس کے نفس کو حیات ابدی مل جائے گی، اس کے نفس کو حیات ابدی مل جائے گی. صبر اصطلاح ہے لیکن تشنا رہ جاتی ہے اگر حسین کربلا منتخب نہ کرے. اگر حسین کربلا منتخب نہ کرتے. سید الشہداء نے انتخاب کرب و بلا کر کر اس اصطلاح کو سیراب کیا، اس اصطلاح کو سیراب کیا. نو کے سنا کی بلندی سے سیراب کیا، نو کے سنا کی بلندی سے سیراب کی. وہ سر جو کبھی شانہ رسالت پہ تھا، وہ سر جو کبھی آغوش عصمت میں تھا، بعد عصر جب نو کے سنا کی بلندی پر آیا، اس سر نے تلاوت قرآن کی، اس سر نے تلاوت قرآن کی. کیا کہہ کے رکے ہم؟ معجزہ ہے، سر حسین نے تلاوت قرآن کی. یقیناً معجزہ ہے، یقیناً معجزہ. کسی طور گفتگو کو طولانی نہیں کرنا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں تو عزیزان گرامی ایک طویل سفر سہولت سے طے کریں. سر حسین نے نوک سنا پہ تلاوت قرآن کی. معجزہ ہے، یقیناً معجزہ ہے. لیکن پوچھو تو صحیح، معجزہ کہتے کسے؟ محفوظ کر سکیں تو محفوظ کر لیجیے. عقل کے عجز کا دوسرا نام معجزہ ہے. جب عقل منزل عجز میں قدم رکھتی، اس کیفیت کو معجزہ کہتے ہیں. اب قرآن میں جتنے معجزات ہیں اس کلمے کو پیش نگاہ رکھیں، اور جتنے معجزات قرآن نے بیان کیے وہ سب نگاہوں کے سامنے سے گزارتے چلے جائیں، وہ سب نگاہوں کے سامنے سے گزارتے چلے جائیں. لیکن جس کی عقل مکفل ہو،
اس کے لیے معجزہ ہے، لیکن جو صرف عقل کرے اس کے لیے عرفان کی راہیں کھل جاتی، اس کے لیے عرفان کی راہیں کھل جاتی، اور جو راہ عرفان میں سیر کرے اس کو عارف کہتے ہیں، جو راہ عرفان میں سیر کرے اسے عارف کہتے ہیں۔ چلیے چلتے چلتے یہ بھی محفوظ ہو جائے، عالم میں اور عارف میں فرق کیا ہے؟ عالم میں اور عارف میں فرق کیا ہے؟ عالم جانتا ہے، عارف مشاہدہ کرتا ہے۔ عالم جانتا ہے، عارف مشاہدہ کرتا ہے۔ علماء کا جہاں اور ہے، عرفا کا جہاں اور، علماء کا جہاں اور ہے، عرفا کا جہاں اور۔ عالم ظاہر پہ نگاہ رکھتا ہے، عارف باطن پہ نگاہ رکھتا ہے، عارف باطن پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اگر صرف عقل کریں تو یہیں سے عرفان کی راہیں شروع ہو جاتی، یہیں سے عرفان کی راہیں شروع ہو جاتی۔ کبھی رک کے اپنے سے سوال کیا کہ سر حسین نے قرآن کے کس حصے کو منتخب کیا؟ سورہ الحمد خلاصہ قرآن، وہ ہم پڑھتے ہیں فاتحہ کی منزل پر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے، پورے قرآن ختم کرنے کا سوال۔ حسین ابن علی نے ذوق سنا پہ سورہ الحمد تلاوت نہیں کیا۔ دل قرآن سورہ یاسین، وہ ہم مشکل کے وقت جب انسان سکرات کے عالم میں ہو اس کے سرہانے کھڑے ہو کے پڑھتے۔ حسین ابن علی نے سورہ یاسین کو تلاوت نہیں کیا۔ حسن قرآن سورہ رحمان تلاوت نہیں کی۔ حسین ابن علی نے کس سورہ کا انتخاب کیا؟ سورہ کہف، سورہ کہف۔ شب عاشور جہاں بہت سے اعمال بجائے لاتے ہیں، اس میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کو تلاوت کریں۔ اب سمجھ لیں کیوں تلاوت کریں۔ نہیں کیا تو آج رات میں اس سورہ کو تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ۔ آپ کے لیے نہیں کہتا یہ مکالمہ، میری زندگی شب عاشور میں سانس کھینچ رہی، میری زندگی شب عاشور میں سانس کھینچ رہی۔ دعا یہ ہے کہ میں تاریکی شب عاشور کو چیر کر سپید سحر عاشور میں قدم رکھوں۔ شب عاشور ختم نہیں ہوئی، وہ زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ جب اس رات میں آپ حیات کو جذب کر لیں گے تو آپ تاریکی شب عاشور کو چیر کر سپید سحر عاشور میں قدم رکھیں گے تو آپ ہر نہیں ہر علیہ السلام ہو جائیں گے، آپ ہر نہیں ہر علیہ السلام ہو جائیں گے۔ میرے عزیز، اس سورے کو ضرور تلاوت کریں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیے، جس سے محبت ہو اس کی آخر بات تو کان لگا کے سنتے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کی آخر بات تو کان لگا کے سنو۔ پوری زندگی کا خلاصہ ہوتی ہے وہ بات، پوری زندگی کا خلاصہ۔ آیت تو ام حسب تم سے شروع کیا، لیکن دعوت یہ دے رہا ہوں کہ سورہ کہف کو مکمل ترجمے کے ساتھ، تو آپ جانیں گے کہ کتنے لطائف ہیں اس سورے کے اندر، اور جب تلاوت کریں تو کتنے اسرار ہیں کہ جو کھلتے چلے جائیں گے، کتنے اسرار ہیں جو کھلتے چلے جائیں گے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، اس سورے کے آغاز میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔
اصحاب کہف کی ہدایت کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ہادی نہیں آیا. انہوں نے اپنے انتظام حیات، اپنے لطف حیات، اپنی کتاب نفس سے مجاہدہ کیا، جہاد فی النفس کیا، تو اسرار کھلنے لگے، حجاب الٹنے لگے. اور جب اسرار کھلے تو انہیں نعمت یقین مل گئی. شب عرض کر رہا تھا ماڈل ٹاؤن کہ جوں درجہ نفس بلند ہوتا ہے آسمان بلند ہوتا ہے. آسمان نہیں بلند ہوتا، غیب حضور میں بدلتا. غیب حضور میں نہیں بدلتا، نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جاتی. انہوں نے جہاد فی النفس کیا، اسرار کھلنے لگے، انہیں نعمت یقین مل گئی. نعمت یقین کے ساتھ وہ سوئے. 10-20 برس نہیں، 3 صدیوں سے زیادہ سوئے. 3 صدیوں سے زیادہ سوئے. تہذیب بدل گئی، تمدن بدل گیا، زبانیں بدل گئی، بادشاہتیں بدل گئی، سکہ بدل گیا. لیکن جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کی حیات میں استقامت تھی. جب انہوں نے آنکھ کھولی ان کی حیات میں استقامت تھی. یعنی جسے نعمت یقین مل جائے اور وہ یقین کے ساتھ آنکھ بند کر لے تو عزیزان گرامی اس کا بدن متغیر نہیں ہوتا، اس کے بدن میں استقامت رہتی ہے. اسی کو اصطلاح میں شہید کہا جاتا ہے. اب میں آیات کا صرف نہیں کر رہا. انہیں مردہ نہ کہو، انہیں رزق مل رہا ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ سے، لیکن تمہیں شعور نہیں. جو شعور کے ساتھ تار نفس ٹوٹے وہ دولت یقین کے ساتھ آنکھ بند کرتا. اور جب دولت یقین کے ساتھ آنکھ بند کرے تو موت اس کو شکار نہیں کرتی، وہ موت کو شکار کر دیتا ہے. اس کے بدن متغیر نہیں ہوتا، اس کے بدن میں بھی استقامت رہتی ہے. تو سید الشہداء نے اس سورہ کا نوک سنا پر منتخب کیا. آغاز ہی میں ایک مکالمہ آپ کو مل جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد کتنی؟ جو قرآن، لوگ پوچھتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ تو خالق نے کہا ان سے کہو راہ حق میں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، استقامت کو دیکھا جاتا. راہ حق میں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، استقامت کو دیکھا جاتا. اب حسین جس مقام سے آیت تلاوت کر رہے تھے، حسین تلاوت کر کے بتا رہے تھے، حسین تلاوت کر کے بتا رہے تھے پورا خلاصہ دین کہ دارائے دین میں پابند شرع جتنے احکام اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ان کو ادا کرو تو یہ حجاب الٹ جائے، یہ نفس کیفیت شعور کی منزل پر آئے اور اسے نعمت یقین مل جائے. اور جب اسے نعمت یقین مل جائے تو موت اس کو شکار نہ کرے، یہ آگے بڑھ کے موت کو شکار کرے. یہ موت کو شکار کرے. بڑے اسرار ہیں اس میں، مگر میں اپنے دائرے میں ہوں. اس سورے کے آخری مرحلے پر جب آپ جائیں تو اس سورے کے آخری مرحلے پر 2 مکالمے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان. میں نے زحمت تمام کیا. 2 مکالمے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان. موسیٰ کو اپنے علم پہ فخر ہوا. میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کرتا ہوں، بھوندے ترجمے ہیں.
مگر میں شکوہ نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی کیفیت نفس کے مطابق ترجمہ کیا۔ یہ لفظ بھی میں نے احتیاط سے کہا، امکان میں ہے کہ موسیٰ جیسا نبی اور اپنے علم پہ فخر کرے، امکان میں ہے، قطعاً امکان میں نہیں۔ ضمنی بات عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں کہ انبیاء و مرسلین، ائمہ اور اولیاء منزل امتحان میں آتے ہیں اصلاح نفس انسان کے لیے، اور اصلاح نفس انسان کے لیے وہ جس راستے کا انتخاب کرتے ہیں اسے اصطلاح قرآن کے اندر مکر کہا جاتا ہے۔ میم کاف رے مکر۔ اردو لغت میں مکر کے معنی ہے دھوکہ، عربی میں مکر کے معنی ہے تدبیر۔ قرآن پڑھتے ہیں نا آپ کہ تم ایک مکر کرتے ہو، اللہ 100 مکر کرتا، تو دھوکہ یہاں سے تو امکان میں، وہاں سے نہیں، تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا تم ایک تدبیر اختیار کرتے ہو، تمہاری اصلاح نفس کے لیے 100 تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر اختیار کرنے والا۔ اگر مفسرین اس لفظ مکر کی رمزیت سے واقف کار ہوتے تو اس روانی سے قلم نہ چلتا کہ آدم سے غلطی ہوئی، موسیٰ نے قبطی کو قتل کر دیا، ابراہیم نے 3 مرتبہ خاکم بدہن جھوٹ بولا۔ یہ قلم اس لیے چلا کہ یہ اس لطف سے آگاہ نہ تھا، یہ اس لطف سے آگاہ نہ تھا۔ انبیاء و مرسلین، ائمہ اور اولیاء، اوصیاء، اس کے چنیدہ بندے منزل امتحان میں قدم رکھتے ہیں اور راہ مکر کو منتخب کر کر اصلاح نفس انسان کی راہوں کو منور کر دیتے ہیں۔ یہ بات امکان میں نہیں کہ موسیٰ جیسا نبی اور اپنے علم کے اوپر فخر کرے، سر بلند کر دے، نہیں۔ کاسائے سر میں تو جب نعمت علم آئے تو اسے عاجزی اور انکساری سے جھک جانا چاہیے، اسے عاجزی اور انکساری سے جھک جانا چاہیے۔ اب صحبتیں نہیں رہی، بزرگ تشریف فرما بچوں کو بتاتے تھے کہ شاخ جتنی ثمر آور ہوتی ہے اتنا چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ اکڑنا دلیل بڑائی نہیں ہے، جھکنا دلیل بڑائی ہے۔ اکڑنا دلیل بڑائی نہیں ہے، جھکنا دلیل بڑائی ہے۔ بعد مردن تو سبھی اکڑ جاتے ہیں، بعد مردن تو سبھی اکڑ جاتے ہیں، جل دفنائے نہ جائیں تو سڑ جاتے ہیں۔ اکڑنا دلیل بڑائی نہیں ہے، جھک جانا دلیل بڑائی نہیں۔ اور عرض کروں بچوں کے لیے سراہی تو اب بھی مل جاتی ہے، تو سراہی جب جھک کے ساغر کو بھرتی ہے تو سراہی بڑی ہوتی ہے، ساغر چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن اگر حیات فطرت شناس ہو تو کان لگا کے سنیں، جب سراہی ساغر کو بھرتی ہے تو حق حق کی صدا دیتی ہے۔ جب سراہی ساغر کو بھرتی ہے تو حق حق کی صدا دیتی ہے۔ اکڑنا دلیل بڑائی نہیں ہے، جھکنا دلیل بڑائی۔ تو یہ کیسے امکان میں کہ موسیٰ جیسا نبی اور علم پہ فخر کرے؟ خالق نے کہا موسیٰ ہمارے بندے سے علم حاصل کرو۔ موسیٰ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ موسیٰ نے کہاں رجوع کیا؟ موسیٰ نے خضر کی جانب رجوع کیا۔ خضر تو فقط اللہ کا چنیدہ بندہ، خضر تو فقط اللہ کا چنیدہ بندہ۔ بس 2 مکالمے اور یاد رکھ سکیں تو یاد رکھیں۔ موسیٰ نے خضر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ مجھے علم دیں گے، آپ مجھے علم دیں گے۔ خضر کو کیا کہنا چاہیے؟ جواب مطابق سوال آنا چاہیے کہ علم دیں گے یا نہیں دیں گے۔ موسیٰ نے کہا آپ مجھے علم دیں گے،
خضر نے کیا جواب دیا؟ پڑھیں گے آج آپ جا کے رات کو اور شب کی تنہائی میں غور و فکر کریں گے۔ خضر نے جواب میں کہا موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو، موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو۔ اس مکالمے نے بتایا صابر کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے، صابر کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے۔ اب یہ کمٹمنٹ ہے، عہد ہے۔ خضر کو جواب میں کہنا چاہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیا لطافت ہے خضر کے جواب۔ خضر نے جواب میں کہا موسیٰ جسے عواقب و انجام کی خبر نہ ہو، جسے مستقبل کا علم نہ ہو، جسے فیوچر کا علم نہ ہو، وہ صبر کیا کرے گا؟ صابر حال سے نہیں مستقبل سے بھی باخبر ہوتا ہے، فیوچر سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ نو کے سنا پر اعلان کیا کہ مدینے سے لے کے کربلا اور بعد اثر نو کے سنا کی بلندی تک حسین بے خبری اور مجبوری کے ساتھ نہیں آیا، حسین خبر اور اختیار کے ساتھ آیا۔ حسین خبر اور اختیار کے ساتھ آیا۔ اور حسین ابن علی نے سنا کی بلندی سے اعلان کیا، سنا کی بلندی سے اعلان کیا جاؤ جاؤ جا کے قرآن کے ورق کو الٹو، آیت آیت پہ نگاہ جماؤ۔ یہی دھوکہ رہ جاتا، یہی دھوکہ رہ جاتا۔ کلمہ دونوں طرف پڑھا جا رہا تھا، نماز دونوں طرف پڑھی جا رہی تھی، قرآن دونوں طرف پڑھا جا رہا تھا۔ یہی دھوکہ رہ جاتا کہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ نو کے سنا پہ حسین نے بتایا کہ جاؤ جا کے قرآن کا ورق الٹ لو، آیت آیت پہ نگاہ جماؤ۔ پورے قرآن میں کہیں یہ مقام نہیں ملے گا کہ اللہ کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہے، کہیں یہ مقام نہیں ملے گا کہ اللہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے، کہیں یہ مقام نہیں ملے گا کہ اللہ روزہ رکھنے والے کے ساتھ ہے، زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہے، کہیں یہ مقام نہیں ملے گا کہ اللہ قرآن سینے میں سمیٹنے والے کے ساتھ ہے۔ لیکن قرآن میں یہ مقام تو آپ کو مل جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر اختیار کرنے والے کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر اختیار کرنے والے کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ یہ مقامات سبک ہو گئے، لیکن وضاحت کر دیا کہ اگر دائرہ صبر سے باہر کھڑا ہے تو بے خبر اور مجبور ہے، دائرہ صبر میں اگر قیام کر گیا تو باخبر اور صاحب اختیار ہے۔ بے خبر اور مجبور سجدہ کرے گا، سجدہ بھی فانی، سجدہ کرنے والا بھی فانی، لیکن باخبر اور صاحب اختیار ایک سانس کھینچ لے گا، باقی رہ جائے گا، ایک سانس کھینچ لے گا، باقی رہ جائے گا۔ حسین نے وضاحت کی مستقبل میں آنے والے ائمہ کی، مستقبل میں آنے والے ائمہ کی وضاحت۔ ہر معصوم نے کہا کہ اس انار میں زہر ہے، اس انگور میں زہر ہے، اس غذا میں زہر ہے۔ معلوم تھا تو کھایا کیوں؟ اعلان کر کے بتایا بے خبر و مجبور نہیں ہے، باخبر اور صاحب اختیار ہے۔ اور جب باخبر اور صاحب اختیار ہے تو یہ منزل صبر ہے، یہ حیات کا قیام ہے، یہ حیات کا قیام ہے۔ قیامت تک پتہ چلے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، قیامت تک پتہ چلے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ صبر نہیں کر سکتا بے خبر اور مجبور، صبر وہی کرے گا جو باخبر اور صاحب اختیار۔
صبر وہی کرے گا جو باخبر اور صاحب اختیار ہوگا۔ حسین نے اس امر کی وضاحت دو کے سنا سے کی۔ لیکن عزیزوں، کبھی کبھی عالم تنہائی میں سوچتا ہوں کہ کسی مقام پہ میں نے یہ نہیں پایا کہ کہیں یہ اصطلاح آئی ہو کہ حسین سید الصابرین، حسین سید الصابرین ہے، کہیں یہ اصطلاح میں نے نہیں پائی۔ حسین سا سجدہ کسی نے نہیں کیا، لیکن کہیں یہ اصطلاح نہیں آئی کہ حسین سید الساجدین، حسین سی عبادت کسی نے نہیں کی۔ تیروں کے مسلح پہ حسین فریضہ عبادت کو ادا کرتا، لیکن کہیں یہ اصطلاح نہیں آئی کہ حسین زین العابدین۔ لیکن ہاں، جب جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر ایک مرد آہن کو تکبیر بلند کرتا ہوا دیکھا تو خالق محو حیرت رہ گیا، کہا یہ عابد نہیں، یہ زین العابدین، یہ عابد نہیں، یہ زین العابدین۔ اور جبھی سجدے میں رکھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن کہا یہ ساجد نہیں، یہ سید الساجدین۔ اور جب شکر کا سجدہ کیا، جب شکر کا سجدہ کیا، سبحان قدوسن کی صدا سے صحرا کانپ رہا تھا، اور کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ جلے ہوئے خیموں کی جانب قدم بڑھائے۔ خالق نے جب اس منزل شکر کو پایا تو کہا یہ صابر نہیں، یہ سید الصابر، یہ صابر نہیں، یہ سید الصابر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں اس میں اتنا اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ خالق نے شکریہ میں اضافہ کیا، خالق نے شکریہ میں اضافہ کیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آئیں، پاؤں میں بیڑیاں آئیں، گلے میں خاردار طوق آیا، کمر میں زنجیروں کا لنگر آیا۔ دنیا سمجھی بیمار ہے، لیکن کیسا بیمار کہ تعصب قیامت آنے والے بیماروں کی صحت کا ضامن بن گیا۔ قیامت تک آنے والے بیماروں کی صحت کا ضامن بن گیا۔ دنیا سمجھی قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑ کے لے جایا جا رہا ہے، لیکن عصر کے بعد جب اس منزل صبر و رضا کو علی ابن الحسین نے طے کیا تو شور زنجیر سے سوئے ہوئے زمانے کو جگا دیا، شور زنجیر سے سوئے ہوئے زمانے کو جگا دیا۔ تو مصر ہدیہ کرو، حضرت عروج بجنوری زنجیر و سلاسل میں چلا تھا جو سوئے شام، زنجیر و سلاسل میں چلا تھا جو سوئے شام، ذہنوں کا مسیحا ہے وہ بیمار نہیں۔ اس کا شور زنجیر آج بھی میرے شعور کی مسیحائی کر رہا، اس کا شور زنجیر آج بھی میرے شعور کی مسیحائی کر رہا۔ نہیں معلوم کتنی راہوں سے سجاد اپنے کنبے کو لے کے گزرے، کوفے کا بازار، کوفے کا دربار، شام کا بازار، شام کا دربار، زندان کی صحبتیں، زندان کی صحبت، رہائی ملی وطن لوٹ کر آئی، رہائی ملی وطن لوٹ کر آئی۔
اور پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ صحبت کہاں مجھے، سب سے زیادہ صحبت کہاں مجھے؟ تو 3 مرتبہ کہا شام الشام الشام، اور غش کھا گئے، غش کھا گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو سائل نے کہا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا؟ تو کہنے لگے یعقوب کے کتنے پسر یعقوب سے جدا ہوئے، ایک یوسف جدا ہوا اتنا روئے کہ آنکھیں کوڑ ہو، میرے تو 18 یوسف اس سے جدا ہوئے، میرے تو 18 یوسف اس سے جدا ہوئے۔ پوچھتا ہے کہ کب تک روئی، پوچھتا ہے کہ کب تک روئی۔ سائل آیا، سائل آیا، کسی کو محروم نہیں رکھا، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ سائل آیا، اشک بہا رہے ہیں، وضو کا پانی دیکھتے ہیں اشک بہا رہے ہیں، برسات ہے اشک بہا رہے ہیں۔ سید سجاد نے بتایا، سید سجاد نے بتایا دیکھو آنسو تشفیر کربلا، آنسو ترویج کربلا، آنسو کربلا کا ابلاغ ہے، آنسو کربلا کا ابلاغ ہے۔ بعد کربلا میرا مولا رویا اور رو کے کربلا کا ابلاغ کیا، رو کے کربلا کی ترویج کی، رو کے کربلا کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیا۔ جو جاتا پوچھتا مولا کیوں رو رہی ہے، مولا کیوں رو رہی ہے؟ دفتر کھل جاتا، کس کس کا تذکرہ کرے، کس کس کا تذکرہ کرے، کس کس کی قربانی کو سجاد بیان کرے۔ بیٹھے ہیں احباب، بیٹھے ہیں چاہنے والے، بیٹھے ہیں، اور ایسے میں کسی نے کہا الا قتل الحسین بکربلا، آب بے ماہی کی طرح لوگ تڑپ رہے، آب بے ماہی کی طرح لوگ تڑپ رہے۔ لیکن بس اتنا سنو، راوی کہتا ایک دن ایسا بھی آیا کہ جہاں سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ابا ڈالی، پاؤں میں نالین لی، تیار ہو کے قدم بڑھایا، حجرے سے باہر نکلے اور صدر دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ چاہنے والی پھوپھی نے کہا بیٹا کہاں کا ارادہ، بیٹا کہاں کا ارادہ؟ رکے اور رک کے کہا پھوپھی اماں اب گھٹ گھٹ کے رویا نہیں جاتا، اب گھٹ گھٹ کے رویا نہیں جاتا، مجھے باہر جانے دیجیے، مجھے باہر جانے دیجیے۔ گھر سے باہر نکلے، سواری مدینے کی گلیوں سے گزر رہی تھی، لوگ دست ادب جوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ بازار میں سواری آئی، دکاندار کاروبار چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، دست ادب جوڑ کے کہنے لگے مولا کچھ خریدنا مقصود ہے؟ سر کو جھکا کے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے جس کی دنیا لٹ جائے وہ کیا کرے، اس کا بھرا گھر لٹ گیا وہ کیا خریدے؟ ایک انبوہ کثیر امام کے ساتھ ساتھ چل رہا، ایک انبوہ کثیر امام کے ساتھ ساتھ چل رہا کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ رکے، چلتے چلتے ایک مرتبہ رکے، قصاب نے گوسفند پہ کپڑے کو ڈال دیا، قصاب نے گوسفند پہ کپڑے کو ڈال دیا۔ اب امام رکے، سر جھکائے ہیں، ایک مرتبہ سر کو بلند کیا، قصاب کو مخاطب کر کے کہا کیا کرتا ہے؟ کہا مولا جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ کہنے لگے بس اتنا بتا، جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے آب و غذا دے لیتا ہے؟ سر جھکا کے کہنے لگا یہ آپ کے جد کی سنت ہے، میں جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے آب و غذا دیتا ہوں۔
اتنا سننا تھا کہ سر سے امامہ پھینکا، رخ جانب کربلائے محلہ کیا. کہنے لگے بابا مرقد میں آپ نے بھی اس آواز کو سنا ہوگا، لیکن بابا میرا بھیا علی اصغر ایک قطرہ آپ کے لیے تیر ستم کا نشانہ بن گیا. بابا میری بہن سکینہ ایک کاسہ آپ کے لیے رخسار تماچوں سے نیلگوں ہو گئے. بڑے دربار میں علی ابن الحسین نے مجلس کی، بڑے دربار میں حسین ابن علی نے مجلس کی. صبح مجلس ہے، شام مجلس ہے، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو مجلس ہے، لوگ استفادہ کر رہے ہیں تو مجلس ہے، باغبانی کر رہے ہیں تو مجلس ہے، نہیں غربا کی خدمت کر رہے ہیں تو مجلس ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جہاں عابد کی اشک فشانی رکی ہو. منہال کہتا ہے میں نے کبھی اپنے مولا کو پاؤں پھیلائے بیٹھے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک دن میں حجرے میں داخل ہوا، مولا پاؤں پھیلائے تھے، پاؤں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ہڈی نظر آ رہی تھی. میں نے دست ادب جوڑ کے کہا مولا یہ زخم کیسا ہے؟ کہا منہال یہ بیڑیوں کا نشان ہے، منہال یہ بیڑیوں کا نشان ہے. وہ مولا آپ کا عزیز ہو. یہاں تک لکھا تاریخ نے کہ 95 ہجری تھی اور 24ویں محرم کی شب تھی. حشام بن عبد الملک نے میرے مولا کو زہر دیا. زہر کا بدن میں سرائیت کرنا تھا کہ امام کا بدن متورم ہونے لگا. کبھی چہرے پہ سرخی دوڑ رہی تھی، کبھی زردی دوڑ جاتی تھی. ایسے میں محمد باقر کو قریب بلایا، سینے سے لگا کے اسرار امامت کو منتقل کیا. کہنے لگے بیٹا اب امین کرب و بلا تم ہو، بیٹا اب امین کرب و بلا تم ہو. اور یہ کہہ کے کہا کہ وضو کے احکام واجبی تو ادا کراؤ. محمد باقر آفتاب لائے، پانی کو نگاہ بھر کے دیکھا کہ محمد باقر یاد ہے یہ وہی پانی ہے، محمد باقر یاد ہے یہ وہی پانی ہے. خود بھی روئے، شہزادے کو بھی رلایا. محمد باقر سجادے پہ سید الساجدین کو لایا. عزیزوں قیام تمام ہوا، رکوع تمام ہوا، سجدے میں سر کو رکھا. کچھ دیر تو تسبیح کی آواز بلند ہوئی، اور جب تسبیح کی آواز بلند نہ ہوئی تو محمد باقر نے آگے بڑھ کے شانے کو ہلایا، شانے کو ہلایا. من کا ڈر چکا تھا. محمد باقر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے ان للہ و انا الیہ راجعون. 72 کا عزادار دنیا سے رخصت ہو گیا. دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں مولا آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، آپ کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، لیکن مولا آپ کے جد کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بابا.
Hare